السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں دعا کے معاملے میں۔ میری کل ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت نا امید تھی۔ مجھے کہتی کہ نہ جانے کیوں میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، نہ جانے کیوں میری دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہو پاتی۔ پہلے تو میں ان کی تمام تر بات سنتی رہی ایک اچھے سامع کی طرح، پھر ان سے عرض کی کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، جانتی ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو یقین نہیں کہ دعا قبول ہوگی، ایمان کامل موجود ہی نہیں ہے آپ کی اس دعا میں کہ رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری دعا کبھی رد ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دعا ہمارے لیے بہترین نہ ہو سکتا ہے اس دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر ہمیں روز آخر مل جائے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، بار بار مانگے، بار بار ایک چھوٹے بچے کی طرح ضد کرے کہ ہماری یہ دعا قبول فرما لیجئے، ہماری یہ دعا رد نہ کیجئے۔ مگر ہم ہی سمجھ نہیں سکتے، ہم ہی سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ انسان بڑا بے صبرا ثابت ہوا ہے۔ اسے ہر چیز فوراً چاہیے، عنایت فوراً چاہیے، رحمت فوراً چاہیے، برکتیں فوراً چاہیے۔ صبر، حوصلہ، یہ سب صرف لفظوں کی حد تک رہ گئے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، بار بار مانگیں۔ اگر وہ دعا آپ کے حق میں بہترین ہوگی تو وہ رب اس کو شرف قبولیت لازمی بخشے گا۔ ہو سکتا ہے وہ دعا اس وقت نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد قبول ہو جائے۔ کیا پتہ وہ دعا آپ کے لیے اس وقت بہتر نہ ہو اور بعد میں بہترین ہو جائے۔ اگر نہ بھی قبول ہو تو سکتا ہے اس کے بدلے آپ کو بہترین مل جائے، کیونکہ میرا رب بہت رحیم ہے۔ وہ ایک در تب بند کرتا ہے جب دوسرا در کھول چکا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی سے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افسردہ ہو جائیں، گیلا شکوہ شروع کر دیں، رب تعالیٰ سے شکووں کی ایک فہرست تیار کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رب رحیم نے آپ کو کسی بہترین سے ملانا ہے، وہ بہترین جو واقعی آپ کو سمجھے، آپ کی قدر کرے، آپ سے محبت کرے۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ 5 وقت صرف اپنا ماتھا زمین پر ٹکراتے ہیں۔ خشوع خضوع کی نماز کیا ہوتی ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم نماز اذان ہونے سے پہلے نماز کی تیاری کرتے ہیں؟ وضو کر کے رب تعالیٰ کے لیے ایک خشوع خضوع کی نیت کر کے کہ ہم رب رحیم کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، ان سے دعا مانگنے والے ہیں، ان کو راضی کرنے والے ہیں، کیا ہم سب یہ نیتیں کرتے ہیں؟ ہم نے نماز کو ایک فرض سمجھ لیا ہے اور بس سر ٹکرا دیتے ہیں، دھیان ہمارے کہیں ہوتے ہیں اور سجدے رب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، پھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور امید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا فوری قبول ہو جائے۔ آپ دعا مانگو، رب سنتا ہے۔ رب تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے، اپنے دل میں دفن کر کے رکھتے ہیں۔ کیا وہ آپ کی دعا کو نہیں سمجھتا؟ دعا کے پیچھے کے ارادے کو نہیں سمجھتا؟ وہ سب جانتا ہے، لیکن حوصلہ، صبر کے ساتھ بار بار مانگے۔ وہ رب ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے در پر بار بار حاضر ہوں، وہ آپ سے اپنی قربت بڑھانا چاہتا ہے، تو کیوں نہیں ہم یہ بات سمجھتے؟ دعا مانگنے سے پہلے یقین کامل رکھیں کہ جو دعا ہم جس کے سامنے مانگنے جا رہے ہیں وہ رب کائنات ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہی درد کا مداوع کرنے والا ہے، وہ خوشی میں تسکین اور راحت دینے والا ہے، وہی سنے گا۔
اس دنیا میں اور کوئی در نہیں جہاں آپ دستک دیں اور وہ در آپ کے لیے بے غرض بے مفاد ہو اور در کھول آپ کو اپنائے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کی دعا قبول کرے، آپ کی التجائیں قبول کرے۔ ایک رب واحد، رب تعالیٰ کا ہی در ہے جہاں بنا جھجک بنا خوف کے اپنی ہر بات کہہ دیتے ہیں، ہر راز و نیاز کہہ دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنی دعا کی قبولیت کا یقین رکھیے اور پھر دعا کیجئے اور یہ کہیے کہ یا رب ہماری دعا قبول فرما لیجئے، اور انشاءاللہ فرمائیں گے، دیر سے ہی صحیح وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ شکریہ۔